کے ان مزاحمت کاروں سے اظہار یکجہتی آپ اس کو شو کر کے اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، تاکہ ہمارے بچوں کو بھی یہ بات پتہ چلے کہ ہمارے بچے بھی غزہ کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا، کم از کم اپنا تھوڑا سا فرض تو ادا کر سکیں گے۔ ہم وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے، ان کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ میں کراچی جاؤں گا، جہاں بہت بڑا ملین مارچ شارع فیصل پہ ہو رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کراچی کے عوام سے میری اپیل ہے کہ مزید اس کو بڑا کریں اور اپنے سابقہ ریکارڈ خود ہی توڑیں، اور یہ ایک ایسا ملین مارچ ہونا چاہیے جو پوری دنیا کی نظروں میں آئے اور ہم بتا سکیں کہ ہم اپنی تمام تر چیزوں کے باوجود، مسائل اور مشکلات کے باوجود اہل غزہ کے ساتھ ہیں اور انسانیت کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح 7 تاریخ کو تو پورے پاکستان میں، اور میں خود اسلام آباد کے کسی پوائنٹ پر موجود ہوں گا، وہ آپ کو بتا دیا جائے گا، اور عوام کے ساتھ مل کر انشاءاللہ سڑک پہ آ کر احتجاج کروں گا، اور ہماری پوری ٹیم مختلف جگہوں پر موجود ہوگی۔ تو بس آپ کی میزبانی کے لیے جماعت اسلامی اقدام کر رہی ہے، یہ پورے پاکستان کا اور پوری امت کا پروگرام ہے، اس میں شرکت فرمائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا دیکھیں، جہاں تک یہ غزہ والا معاملہ ہے، بہت شکریہ آپ نے اس کو محسوس کیا ہے، اور ہم نے پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کیا اور حکومتی پارٹیوں سے بھی کیا اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بھی کیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس بھی ہم گئے تھے۔ ہم سب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں جا سکے کسی وجہ سے تو فون پہ بات کی ہے، بلکہ کل ہمارا جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ تو طے تھا، لیکن وہ کنٹینروں کی نظر ہو گیا، پورا جام کر دیا تھا، تو ہم نہیں پہنچ سکے۔ وہ بھی انتظار کر رہے تھے اور ہم بھی جانا چاہتے تھے۔ تو اس طرح ہم نے تو تمام جماعتوں سے رابطہ کیا، الحمدللہ علماء کرام سے بھی رابطہ کیا ہے، سب تمام سول سوسائٹی سے، اور حکومت کو ہم نے بہرحال انہوں نے اس کو قبول کیا ہے، یہ اچھی بات ہے، اور یوم یکجہتی غزہ کا اعلان کیا ہے۔ جہاں تک سیاسی مفاہمت کا تعلق ہے، جماعت اسلامی تو چاہتی ہے کہ مفاہمت کے ذریعے سے ہی چیزیں آگے بڑھیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹیاں بھی یہ چاہتی ہیں کہ نہیں چاہتی۔ سب سے زیادہ ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے۔ جب حکومت پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ جائے اور وہ سارے وہ اقدامات کرے کہ جو کسی بھی بات چیت کا راستہ بند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیسے درمیان میں آ کر مفاہمت کروا سکتے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کو اپنے طرز عمل سے اس بات کا اظہار کرنا ہوگا کہ وہ واقعی مفاہمت چاہتے ہیں۔ البتہ جہاں تک اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پورا اس وقت کا سیاسی سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ کی اب کوئی ساکھ عملاً ہے نہیں، اور چونکہ وہ جس طرح ایک ایک سیٹ پہ 70 ہزار ووٹ اضافی ڈلوا کر آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جان تو نکل جاتی ہے، کھوکھلا پن ہوتا ہے۔ جہاں تک ہمارے مطالبات کا تعلق ہے یا ایشوز کے اوپر یا بڑے ایشوز کے اوپر بات چیت کا تعلق ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے جو سامنے موجود ہوتا ہے اس سے گفتگو تو کی جاتی ہے، لیکن اس مفاہمت کا بڑا گہرا تعلق حکومت کے رویے سے ہے، اور پھر اپوزیشن پارٹیوں سے بھی ہے کہ وہ خود مفاہمت اس لحاظ سے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ یہ کنسنٹ ملے گا تو جماعت اسلامی تو اس کام کو کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر وہ دونوں ہی نہیں چاہتے ہوں تو ہم بیچ میں جا کے کیا کریں گے؟ دیکھیں عملاً تو ایسے ہی اقدامات حکومت کر رہی ہے نا کہ جس میں ماشاء اللہ کا یہ تصور نظر آتا ہے کہ جب چاہیں آپ فوج کو عوام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں۔ پہلے آپ کہتے تھے جناب ہم قبائلی علاقوں میں فوج کی ضرورت ہے، پھر آپ کہتے تھے بلوچستان میں فوج کی ضرورت ہے، اب لاہور میں بھی ان کو فوج کی ضرورت ہے، اسلام آباد میں بھی فوج کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کس کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو ہر وقت فوج کی ضرورت ہے تو آپ کس کی ضرورت ہے؟ تو ہمیں تو میرے خیال اس طرح کے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو، تو وہ تو پھر ہٹے نا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ زہر قاتل ہے، اور کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہونی۔ یہ آئین کی پامالی، آئین کو توڑنا، یہ تو ظاہر ہے کہ آرٹیکل 6 ہوتا ہے اس میں۔ وہ الگ بات ہے کہ طاقت کے ذریعے سے لوگ ججوں سے بھی اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، فیصلے ہو جائیں تو عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کسی صورت میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا جمہوریت کی اس پامالی کو۔ لیکن حکومت خود اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتی ہے کہ وہ عملاً ماشاء اللہ کئی تصور دیتی ہے جو درست نہیں ہے۔
دیکھیں ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور ایک ایکسپیرینس بھی ہے ان کا، لیکن انہیں یہ بات کرتے ہوئے ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے چھوٹے بھائی پورے پاکستان کے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، اور ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے آبادی کے لحاظ سے صوبے کی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں، اور ان کے جو سمدھی ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اور ان کے کئی اور لوگ ہوں گے خاندان کے جو مختلف چیزوں میں ہیں۔ یہ پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں رکھ کر آدمی کہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو مناسب بات نہیں ہے۔ ابھی یہ گرفتاری کنفرم ہے ان کی؟ اچھا، بہرحال یہ سچویشن اچھی تو نہیں ہے علی امین گنڈاپور کی۔ اچھا، بہرحال خیر یہ طریقہ جو ہے وہ جو کچھ بھی حکومت اختیار کر رہی ہے درست نہیں، اور میں علی امین گنڈاپور سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے طور پر ہی بیہیو کرنا چاہیے، اور ہر پارٹی کا اپنا ایک اسٹائل ضرور ہوتا ہے، لیکن انہیں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بہت سارے مسائل اس وقت خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی درپیش ہیں جو اس وقت ایڈریس ہی نہیں ہو رہے ہیں، اور پوری پارٹی کا بوجھ انہوں نے اپنے ناتواں کمزور سے کاندھوں پہ لے لیا ہے، تو پوری پارٹی پھر کہاں ہے؟ اگر سارا کام علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کو کرنا ہے تو پارٹی کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ تو یہ خود سوالیہ نشان موجود ہے نا، لہٰذا ان کو اپنے عوام کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے بیہیو کرنا چاہیے جس طرح ایک وزیر اعلیٰ کو بیہیو کرنا چاہیے۔ بہرحال حکومت کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہے گرفتار کر لے، جس پہ چاہے شیلنگ شروع کر دے، اور وزیر اعلیٰ کو بھی بہرحال اس معاملے میں توجہ دینی چاہیے۔ جی زور سے بولیے گا۔ اچھا دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ان معاملات میں۔ ہم انتظامیہ سے ضرور یہ چاہتے ہیں کہ کنفرنٹریشن کم سے کم ہو، اور کہیں اگر انتظامیہ کی بھی بعض اوقات امور حکومت میں انتظامیہ کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کوئی مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں کچھ اس طرح، تو ہم خود اس کا خیال کرتے ہیں اور بحیثیت مجموعی تصادم سے گریز کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم تو پورے ایک سال میں سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے مارچز کر چکے ہیں، خود بڑے شہروں میں ہم نے کئی ملین مارچ کیے ہیں، اور وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا ایمانی فرض سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اور کسی اور پروگرام میں بھی جو فلسطین کے حوالے سے کیا جا رہا ہو حکومت رکاوٹ ڈالے گی تو یہ میسج کیا دے گی؟ یہ تو خراب میسج ہے نا، جو پوری دنیا کو جائے گا اور خاص طور پر ہمارے دشمنوں کے اوپر جائے گا، تو انہیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اور ہم بھی اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم تو پروگرام کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں کل ہوں گے، پورے پنجاب میں ہوں گے 7 تاریخ کو، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کوئی رکاوٹ مجھے یقین ہے کہ نہیں آئے گی تو ہم فیس کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے، اور حکومت کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ کم از کم ان ایشوز کے اوپر جو قومی سلامتی کے ہوں اور امت کے ہوں اس پر یکجائی کا ہی پیغام جانا چاہیے۔ یہ بہت آبویس ہے، اس فیصلے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون اور کامن سینس کے مطابق بھی نہیں ہے، اور میں حیران ہوں کہ اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججز اتنا جو ہے وہ خراب فیصلہ بھی دے سکتے ہیں، اور ہم یہ حق رکھتے ہیں پاکستان کے شہری کی حیثیت سے اور سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور کسی حد تک پاکستان کے آئین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ ہم ان ججوں کو کہیں کہ انہوں نے یہ آئین کے خلاف فیصلہ دیا اور اس کو انہیں واپس لینا چاہیے۔ اور یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ جرم کرنے والے کو روکیں نہیں، روک سکتے ہو نہیں روکیں، اس کے جرم کو کاؤنٹ کر لیں؟ مطلب یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ اس کو قتل کرنا تھا تو قتل کرنے دو، بندہ تو مر جائے کوئی بات نہیں، بعد میں اگر کسی نے ایف آئی آر کٹوائی تو ہم دیکھ لیں گے کہ وہ قاتل ہے کہ نہیں ہے۔
تو بھائی پھر اسٹیٹ کیا کر رہی ہے؟ اگر کسی کو قتل کرنے کا لائسنس دے رہی ہے، یہ لائسنس ٹو کل دا ڈیموکریسی ہے، اور کیا ہے یہ؟ ڈیموکریسی کے قتل کر پروانہ ہے نا جو عدالتیں جاری کر رہی ہیں، کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں ایک اور بات کو واضح کہنا چاہتا ہوں، اس آئینی ترمیم کے حوالے سے تو ہمارا مشورہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی یہی ہے، ہم نے ان سے ملاقات میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ کیوں اس کی مختلف شقوں کے اوپر تبادلہ خیال کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر کہ جب چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت میں صرف 20-25 دن باقی رہ گئے۔ اس وقت تو آپ کو انگیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں یا نہ مانیں، تو کام وہ جو کرنا چاہتے ہیں سب واقف ہیں اس بات سے۔ تو جو لوگ بھی انگیج ہو رہے ہیں اس وقت آئینی ترمیم کے کسی مسودے میں، در حقیقت وہ حکومت کا ساتھ ہی دے رہے ہیں۔ تو واضح طور پر کلیتاً اس کو مسترد کرنا چاہیے۔ جب مدت ختم ہو جائے گی چیف جسٹس صاحب کی، پھر اس کے بعد آئینی پیکج کے اوپر مرحلہ وار بات کریں، شقوار بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ تو حکومت ہی کا کام کرے گا جو شقوار مطالعہ فرما کے تبادلہ خیال میں انگیج ہوگا۔ بہت شکریہ۔ کہاں پر؟ سر اب یہ ہوتی رہتی ہیں، ایف آئی آریں بھی ہوتی رہتی ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ جماعت اسلامی کے لیے کوئی نیا تو نہیں ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سب فیضیاب ہوتے رہیں۔ ایف آئی آر اسی لیے ہوتی ہے۔ جزاک اللہ جی۔